पूरा दिन गुजर गया और रात को जब हम पूरा दिन गुजार के सारा दिन काम करके जब बेड पे लेटते हैं तो तब भी हमारे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही होती है कि फ़लाँ काम भी रह गया, वो काम भी रह गया। हालांकि पूरा दिन जो है ना कामों में गुजर गया, पूरा दिन काम करते हुए गुजर गया, लेकिन काम ऐसे लगता है कि वहीं के वहीं पड़े हैं। थकावट जो है ना वो अलग से हो जाती है, लेकिन काम कभी ख़त्म नहीं होते। यही गिला शिकवा करते करते लड़ते लड़ते अपनी सोचों के साथ जो है ना सो जाती हैं, और जब सुबह उठती हैं तो वही चिड़चिड़ापन, वही बदमिजाजी और वही परेशानी। तो इन सब से बचने के लिए, इन सब का हल निकालने के लिए वीडियो में मौजूद रहिएगा मेरे साथ। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा वीडियो से। तो चले जी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह सब ठीक होंगी। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आजकल जो है ना गैस की लोड शेडिंग जो है ना हमारी तरफ होने लग गई है। पहले जो है ना सिर्फ रात को 10 बजे जाती थी, लेकिन आज ना 9 बजे के करीब जब मैं कुछ बनाने लगी थी, नाश्ता वगैरह या खाना वगैरह की तैयारी जब करने लगी थी ना, तो मैंने देखा कि गैस जो है ना वो नहीं है, और मुझे लगा कि शायद नीचे से लॉक वगैरह किसी ने ऑफ़ कर दिया। मैंने देखा सब कुछ ठीक था, फिर खैर पता चला कि हमारे पूरे मोहल्ले गली की जो है ना गैस नहीं आ रही, तो हमें लगा कि शायद वैसे ही ख़राब हो गई है। तो खैर फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने पकोड़े और जो रोटियां हैं ना वो बाज़ार से मंगवा ली थी, दूध मंगवा लिया था। तो मैंने कहा चलो इसको जो है ना मैं जब गैस अभी आएगी तो दोबारा जो है फिर इसको मैं बॉयल कर लूँगी। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आजकल बच्चों के स्कूल जो है ना वो ओपन हो चुके हैं और बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट हो गए हैं, और गर्मी जो है ना वो दोबारा से इतनी ज़्यादा हो गई है, ऐसे लग रहा है कि जैसे जून जुलाई की गर्मी ना वापस आ गई हो। बहुत गर्मी हो रही है, और बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना तो उनका बुरा हाल हुआ होता है। अच्छा जी, आपने क्या करना है कि बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना तो आपने उनके कपड़े वगैरह प्रेस करके सबसे पहले जो है ना आपने रख देने हैं, क्योंकि बच्चे जब स्कूल से आते हैं इतनी उनको गर्मी लग रही होती है ना, और फिर बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो वेस्ट हो जाता है बच्चों के कपड़े निकालने में और उनको देने में। तो अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हैं और अपनी पसंद के कपड़े पहनते हैं तो आपने क्या करना है कि आपने उनसे सुबह पूछ लेना है या रात को ही पूछ लेना है कि सुबह आपने कौन से कपड़े जो है ना वो पहनने हैं। तो अगर आपके पास प्रेस किए रखे हैं तो आपने निकाल के रख देने हैं, और अगर प्रेस नहीं किए हुए आपने तो फिर आपने प्रेस करके रख देने हैं, ताकि बच्चे स्कूल से जब आए शावर ले और जल्दी से जो है ना वो अपना जो है ना वो यूनिफॉर्म चेंज कर ले और कपड़े चेंज कर ले। अच्छा जी, उसके बाद आज क्या हुआ कि इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, जब हादी हमजा को स्कूल से लेके आए ना, गैस तो थी नहीं, तो फिर मैंने जल्दी से उन दोनों को ना ठंडा ठंडा मिल्क शेक बना के दे दिया। अच्छा जी, साथ साथ सफाइयाँ सुथराइयाँ भी चल रही हैं, और मेरी आटे वाली बाल्टी ये भी वॉश करने वाली है, क्योंकि आटा जो है ना वो ख़त्म हो गया है। तो कोशिश यही किया करेंगे जब भी आपका कोई कंटेनर खाली हो, चीनी पत्ती वाला, आटे वाला, तो आप उसको जो है ना वॉश करके ड्राई करके फिर उसमें चीज़ डाला करें। इस तरह जो है ना आपको डीप क्लीनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत फिर नहीं पड़ती किचन में, वरना चीज़ें बहुत ज़्यादा एकदम से सारी गंदी हो जाती हैं, फिर उनको वॉश करना और पूरे किचन की जो है ना डीप क्लीनिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। करनी तो पड़ती है, लेकिन अगर जब हम करते भी हैं ना तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि चीज़ें हमारी जो है ना वो इतनी ज़्यादा गंदी नहीं होती। बस इन छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी टिप्स को जब हम अपना लेते हैं ना और आदत बना लेते हैं, तो अब यकीन करें लाइफ जो है ना हमारी आसान हो जाती है। अच्छा जी, धूप आजकल कड़ाकेदार निकली हुई है, और चीज़ जो भी कोई रखते हैं ना तो फ़ौरन से ड्राई हो जाती है, और कपड़े तो मैं कहती हूँ कि वो तो बिल्कुल ही जो है ना ऐसे रोस्ट हो जाते हैं बेचारे। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि कपड़े जो है ना या तो बिल्कुल सुबह सुबह वॉश कर लूँ या फिर शाम के टाइम। अच्छा जी, उसके बाद 12 बजे जो है ना वो गैस आ चुकी थी, और पूरे 12 बजे ना गैस आ गई थी। तो खैर फिर हमने जल्दी से, मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया था, और चने जो है ना ये वाले मैंने बिल्कुल भी पकाने के लिए नहीं बॉयल किए थे, इनका मैंने बनाना था चना चाट इसकी। लेकिन फिर क्या हुआ कि मेरा इरादा चेंज हो गया। भिंडियाँ मैंने बनानी थी, तो मैंने कहा नहीं, भिंडियाँ नहीं बनाती, तो मसाला भून के ना तो मैं यही चने डाल के तो सालन बना लेती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद हमजा जब स्कूल से आया ना तो मैंने जल्दी से उसका यूनिफॉर्म जो है ना वो मशीन में डाल दिया था, ताकि ये जो है ना वॉश हो जाए, क्योंकि आजकल इतनी गर्मी है ना कि बच्चे बेचारे सुबह स्कूल जब कपड़े पहन के यूनिफॉर्म जाते हैं ना तो वापसी पे उनका बुरा हाल हुआ होता है। अच्छा जी, यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, और आज हमें पता चल गया था कि हमारी लोड शेडिंग गैस की जो है ना वो स्टार्ट हो गई, क्योंकि 2 बजे दोबारा से जो है ना गैस चली गई थी, हमें नहीं पता था। तो खाना पकाते पकाते आज जो है ना शाम हो गई थी। अच्छा जी, उसके बाद मैं अभी बनाने लगी हूँ मसाला चनों के लिए। मैंने कभी भी इस तरह चने नहीं बनाए, मैं हमेशा चनों में ना सारे मसाले वगैरह डाल के, प्याज टमाटर सब कुछ डाल के प्रेशर कुकर लगा लेती हूँ, और उसके बाद फिर जब गल जाते हैं उनको भून के, जितना भी मैंने मसाला शोरबा रखना होता है फिर मैं रख लेती हूँ। अच्छा जी, चाय नहीं पी थी तो मैंने जल्दी से जो है ना अभी चाय रखी है, और साथ साथ बन रहा है मेरा
سالن۔ تو شام کے ٹائم نا آپ کوشش کیا کریں کہ کھانا جو ہے نا آپ دوپہر کو بنا لیں، لیکن رات کے ٹائم نا آپ یہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہے نا لازمی کر لیا کریں، جیسے کہ اپنے ہسبینڈ کے جو ہے نا کپڑے جو صبح انہوں نے آفس پہن کے، کام پہ پہن کے، جہاں بھی انہوں نے جانا ہوتا ہے، تاکہ ان کو جو ہے نا صبح مسئلہ نہ ہو، اور کپڑے جو ہے نا ان کے پریس کر کے آپ کر دیا کریں، ہینگ کر دیا کریں، یا پھر اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ 2-3 سوٹ جو ہے نا وہ اکٹھے ہی پریس کر لیا کریں، اور بچوں کے یونیفارم بھی جو ہے نا وہ رات کو ہی آپ پریس کر لیا کریں۔ اس سے صبح بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے جب آپ اپنے ہسبینڈ کی یا اپنے بچوں کی ساری چیزیں جو ہے نا اس طرح کپڑے وغیرہ پریس کر کے، یا جو بھی ان کی ضرورت کی صبح چیزیں ہوتی ہیں لے کے جانی ہوتی ہیں، جب آپ ان کو جو ہے نا ترتیب دے کے رکھ لیتے ہیں تو یقین کریں آپ کی صبح اتنی پرسکون، اتنی خوشگوار ہوتی ہے نا۔ ورنہ جو ہے نا صبح صبح جب آپ کپڑے بھی پریس کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں جو رات کی کرنے والی ہوتی ہیں جب آپ صبح کاری ہوتی ہیں نا، تو آپ کے بچے جو ہے نا وہ بیچارے آپ کی غصے کی زد میں آ رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، اور آپ خود بھی جو ہے نا پریشانی کا شکار ہوئی ہوتی ہیں، کیونکہ اتنا زیادہ برڈن آپ کے صبح صبح ہی آپ کے جو ہے نا کاموں کا پڑ جاتا ہے نا، تو پھر آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپ بچوں کو ناشتہ کروائیں، یا پھر جو ہے نا ان کے کپڑے پریس کریں، یا پھر ان کے جانے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تیار کر کے دیں۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ جب آپ رات کو تیاری کر کے سوتے ہیں نا، تو صبح آپ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ جن کے چھوٹے بہت زیادہ بچے ہیں، آپ کو پتہ ہے بچے جو ہے نا صبح ناشتہ بالکل ہی نہیں کر کے جاتے، بہت مشکل سے اور بہت لاڈ پیار سے نا ان کو ناشتہ کھلانا پڑتا ہے۔ میرے بچوں کے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو پھر صبح یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے کاموں میں لگ جائیں گی تو بچوں بیچاروں نے کیا ناشتہ کرنا ہے، تو پھر کوشش یہی کیا کریں کہ یہ ساری تیاریاں جو ہے نا رات کو کر کے رکھ لیں، تاکہ صبح آپ کو بچے کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم مل جائے گزارنے کا، اور آپ تھوڑا سا بچے کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے اس کے ساتھ پیار محبت سے بیٹھ کے اس کو ناشتہ کروائیں گی۔ تو اچھا، میں جب پراٹھا صبح بنا لیتی ہوں نا ناشتے میں، یا پھر بریڈ بنا لیتی ہوں، انڈا بنا لیتی ہوں، تو حمزہ بہت نخرے کرتا ہے کہ میں نے نہیں کھانا، لیکن میں باتوں میں لگا کے نا اس کو تھوڑا بہت، اگر وہ آدھا پراٹھا بھی کھا لیتا ہے نا، تو یقین کرے میرا جب تک وہ اسکول سے آتا ہے نا تو میرا وہ ٹائم اتنا اچھا گزرتا ہے کہ چلو کہ میرے بچے نے نا صبح ناشتہ جو ہے نا کچھ کر لیا تھا۔ تو اچھا خیر، ابھی تو صبح ہو گئی تھی، لیکن رات کو برتن وغیرہ سارے میں نے واش کر لیے تھے، اور چائے میں اس لیے بنا کے رکھ لیتی ہوں، میرے ہسبینڈ کو لیٹ نائٹ تھوڑی چاہیے ہوتی ہے، تو گیس پھر چلی جاتی ہے، تو میں تھرمس میں بنا کے نا چائے رکھ لیتی ہوں، اور کچن وغیرہ صاف کر لیتی ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ جب کر کے سو جاتے ہیں نا، تو یقین کریں صبح آپ کی اتنی فریش ہوتی ہے، اتنی خوشگوار ہوتی ہے نا، کہ آپ کو کام کرنے کا بھی مزہ آتا ہے۔ تو آپ یہ ساری چیزیں جب اپنی لائف میں کرنا سٹارٹ کر دیں گی نا، یہ ساری چیزیں صبح کے لیے رات کی جو یہ والی روٹین ہے نا جب آپ اپنا لیں گی نا، تو یقین کریں کہ آپ کا جو ہے نا پورا دن پھر اسی حساب سے چلے گا، اور آپ کے دن میں نا سکون ہوگا، اور آپ کے سارے کام اسی طرح ٹائم سے ہو جایا کریں گے۔ اچھا جی، صبح میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے ایک ناشتہ بنایا تھا جو بہت مزے کا تھا، اور یہ ہمارے گاؤں کی بہت ہی مزے کی ایک سوغات کہہ لیں، ایک روایت ہے، یا کچھ بھی کہہ لیں، کہ جب سفر کا مہینہ ہوتا ہے نا، اب تو خیر گزر گیا، لیکن جب سفر کا مہینہ ہوتا ہے نا، بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہاں پہ نا سفر کے مہینے میں ایک چوری بنتی ہے جو دیسی گھی کی بنتی ہے، گندم کے آٹے کو پسوا کے اس کو گوندھ کے، اتنی مزے کی ہوتی ہے نا یہ، اور یہ پھر بانٹی بھی جاتی ہے اور بنائی جاتی ہے۔ تو خیر ابھی ہم یہاں تو نہیں کوئی بناتا، تو مجھے جو ہے نا یہ آٹا آیا تھا گاؤں سے، تو میں نے کہا چلو میں کوشش کرتی ہوں ایک بار میں نے بنائی بھی تھی، تو خیر وہ طریقہ جیسے کہ بنتا ہے مجھے بالکل تو نہیں آتا، لیکن جب میں نے اپنے ایک دوست سے اس کا طریقہ پوچھا تو پھر میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں۔ تو خیر پھر ابھی نا میں نے 1 کپ یہ گندم کا آٹا، اور جو میں نے آپ کو دکھایا نا کہ یہ کس طرح اس کی جو ہے نا کس فارم میں تھا، بالکل باریک پسا ہوا تھا، تو اس کو میں نے تھا تو موٹا موٹا لیکن باریک تھا، تو اس کو میں نے 1 کپ جو ہے نا آٹا لیا تھا، اور اس میں تھوڑا سا میں نے نمک ڈالا تھا، اور 1-1.5 چمچ جو ہے نا میں نے اس میں گھی ڈال دیا تھا، اور اس کے بعد میں نے اس کو گوندھ لیا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میرا جو ہے نا کافی زیادہ سخت آٹا جو ہے نا وہ گوندھ گیا ہے، تو خیر میں نے کوشش کی ہے، اور اس کو گوندھ کے نا میں نے تھوڑی دیر کے لیے رکھ لیا تھا اس طرح ایک پیڑا بنا کے، اور پیڑا بنانے کے بعد میں نے اس طرح جو ہے نا اس کو ہتھیلیوں سے، اچھا یہ طریقہ جو ہے نا وہ مجھے میری فرینڈ نے بتایا ہے، اور اگر میری ویڈیو دیکھ رہی ہے تو بتانا مجھے کہ میں نے ٹھیک کیا ہے یا نہیں۔ اچھا جی، اس نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے اپنی ہتھیلیوں سے جو ہے نا یہ روٹی اس طرح بنانی ہے، اس کو بیلنا نہیں ہے، تو اگر آپ بیلیں بھی نا تو یہ ٹوٹ جاتی ہے، تو میں نے اسی طرح اس کو آرام سے ہتھیلیوں سے پریس کیا نا،
تو یہ روٹی کی شکل جو ہے نا وہ بن گئی تھی۔ یہ بالکل اس طرح کی روٹی کی شکل نہیں بنتی کہ جیسے دوسری روٹی ہوتی ہے، یہ بس نا مطلب کس طرح سے بنتی ہے کہ جگہ جگہ سے نا ٹوٹ رہی ہوتی ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو ہینڈل کرنا۔ تو خیر پھر میں نے جیسے تیسے بنا کے نا توا میں نے گرم کر لیا اور اس کو ڈال دیا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کو بالکل جو ہے نا آگ بالکل آپ نے کم کر دینی ہے، فلیم بالکل لائٹ سا کر دینا ہے، جیسے دم والا ہوتا ہے نا اس طرح کا میں نے کیا تھا، کیونکہ یہ آٹا ہوتا ہے تھوڑا موٹا موٹا اور کچا ہوتا ہے، تو اس کو پکانے میں نا بہت ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو خیر پھر میں نے روٹی جو ہے نا وہ بنا لی تھی، اور بناتے بناتے نا میری روٹی ٹوٹ گئی تھی۔ اچھا جب گرم گرم ہوتا ہے نا یہ، تو اس کو آپ نے پیسنا ہے، تو میں نے ایک روٹیوں والے صاف رومال میں لے کے نا تو اس کو اس طرح اندر ڈال دیا تھا رومال کے، اور اوپر سے نا میں نے ڈنڈے سے اس طرح اس کو اچھے سے اس کی پٹائی کر دی تھی۔ تو خیر اس کو نا آپ نے اچھے سے اس طرح رومال میں ڈال کے نا تو آپ نے پیس لیں۔ گرم گرم جب آپ اس کو پیسیں گے نا تو یہ بالکل باریک ہو جائے گی۔ پھر بھی جو ہے نا آپ نے اس کو کسی برتن میں ڈال کے تھوڑا سا ہلانا ہے، تو جو اوپر موٹے موٹے اس کے چنکس ہوں گے نا ان کو آپ نے علیحدہ کر لینا اس طرح، اور پھر اس کے بعد ان کو بھی پیس لینا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا محنت اس میں بہت لگتی ہے، لیکن یہ ہے خیر میں نے تو تھوڑی سی بنائی تھی، لیکن وہاں پہ تو بہت زیادہ اس میں بنتی ہے، تو بہت محنت بھی ہوتی ہے اور ٹائم بھی بہت لگتا ہے۔ تو خیر میں نے پھر اس طرح کر کے نا تو بنا لیا تھا۔ محنت لگتی ہے تو چیز بھی تو پھر مزے کی بن جاتی ہے نا۔ تو جو چیز ہم بچپن سے کھا رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ رہتے ہیں، جو وہاں کی سوغاتیں ہوتی ہیں، جو وہاں کی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ خیر مجھے تو نہیں بھولتی۔ آپ لوگ بھی بتائیے گا کہ آپ جب آپ کا جو شہر ہوتا ہے، آپ کا جو گاؤں ہوتا ہے، جہاں پہ آپ پلے بڑے پیدا ہوئے ہوتے ہیں، اور وہاں سے جو سوغاتیں جو چیزیں آپ بچپن سے میں آپ نے کھائی ہوتی ہیں، تو کیا آپ وہ بھول گئے ہیں؟ مجھے یقین کریں بالکل بھی نہیں بھولتی، نہ میرا گاؤں، نہ وہاں کے لوگ، نہ وہاں کی کچھ بھی مجھے نہ نہیں بھولا، سب مجھے یاد ہے اور میں بہت زیادہ مس کرتی ہوں۔ اچھا جی، جب آپ نے اس کو بنا لینا نا تو اس کے بعد آپ نے اس کو ایک برتن میں ڈال دینا، فرائی پین میں ڈال دیں، کسی بھی چیز میں ڈال دیں۔ اس کے بعد ہلکا سا آپ نے اس کو گرم کرنا ہے، اور اس میں ڈال دینا ہے دیسی گھی، اور دیسی گھی ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں شکر ڈال دینی ہے، اور شکر ڈال کے آپ نے ہلکا سا مکس کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو کھا لینا ہے۔ اتنی مزے کی یہ چوری ہوتی ہے نا، چائے کے ساتھ آپ کھائیں، یقین کریں کہ مزہ آ جاتا ہے۔ اچھا یہ چوری نا میرے ہسبینڈ کو بھی بہت زیادہ پسند ہے، وہ بھی بہت شوق سے کھا لیتے ہیں۔ اچھا جی بھی میں نے بنائی تھی ناشتے میں، تو ابھی میرے ساتھ تھے میرے بیٹا، اور ہم دونوں نے نا انجوائے کیا، اس کو بہت مزہ آیا کھانے میں اور ساتھ چائے پینے میں۔ یہ بہت مزے کی ہوتی ہے، بہت مزے کی ہوتی ہے۔ اچھا جی یہ دیکھیں بہت مزے کی ہوتی ہے، اور ابھی ہم کریں گے اس کا ناشتہ۔ اور آپ کے ساتھ ویڈیو یہاں تک تھی، اچھی لگی تو لائک کر دیجئے گا، اور اگر چینل پہ نیو ہے اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔